السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر کمل یوسف، AA پبلشر انٹرنیشنل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو پیارے بچوں، آج ہم اردو کی جماعت پنجم میں ہیں۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے قومی ترانہ ہماری پہچان۔ مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ متن کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ الف، پاکستان کے قومی ترانے کے شاعر ہیں حفیظ جلندری۔ ب، قومی ترانے میں لفظ پاکستان استعمال ہوا ایک بار۔ جیم، شاعر نے پاکستان کے قومی پرچم کو کہا ہلالی پرچم۔ دال، قومی ترانہ پہلی مرتبہ 13 اگست 1954 کو نشر ہوا ریڈیو پاکستان سے۔ ہے، ہلال سے مراد ہے پہلی تاریخ کا چاند۔ نمبر 2، درست الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ قومی ترانے کی دھن احمد غلام علی چھاگلا نے ترتیب دی۔ قومی ترانے میں اس قوم کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ جیم، شاعر نے ترانے کے پہلے بند میں ملک پاکستان کو اعلیٰ شان رہنے کی دعا دی ہے۔ دال، عزم کا مطلب ہے ارادہ۔ ہے، چاند ستارے والا پرچم ہمیں خوبیوں اور ترقی کے حصول کا راستہ دکھاتا ہے۔ نمبر 3، سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ الف، قومی ترانہ کن مواقع پر پڑھا جاتا ہے؟ جواب ہے قومی ترانہ اسکول، اسمبلی میں پڑھا جاتا ہے۔ ب، پورا قومی ترانہ پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ جواب ہے پورا قومی ترانہ پڑھنے میں 1 منٹ 20 سیکنڈ لگتے ہیں۔ جیم، 5 مصروں کے بند والی نظم کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب 5 مصروں والی نظم کو مخمس کہا جاتا ہے۔ دال، کشور حسین کو کہا گیا ہے؟ جواب ہے کشور حسین کو پاکستان کی خوبصورت زمین کہا گیا ہے۔ قومی ترانہ پڑھنے اور سننے کے کیا آداب ہیں؟ جواب ہے قومی ترانہ پڑھنے اور سنتے وقت ادب اور خاموشی سے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ واو، پرچم پر بنا ہلال اور ستارہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ جواب ہے پرچم پر بنا ہلال اور ستارہ ہمیں ترقی کی راہ دکھانے کا پیغام دیتا ہے۔ زے، شاعر اس ترانے میں کیا دعا کر رہا ہے؟ تفصیل سے لکھیں۔ تو پیارے بچوں، ہم نے قومی ترانے کا جو مفہوم پڑھا اس کو آپ دوبارہ پڑھیں اور اپنے الفاظ میں شاعر کی دعا قومی ترانے کے متعلق لکھیے۔ زبانی اظہار۔ نمبر 4، قومی ترانے کے ہر بند کے مفہوم کو سمجھے اور اپنے ساتھی طلباء کو بتائیے۔ نمبر 5، کوئی ملی نغمہ یاد کر کے جماعت میں درست تلفظ، آہنگ، لے اور روانی سے سنائیے۔ لفظوں کا کھیل۔ نمبر 6، دیے گئے حروف کی ترتیب درست کر کے بامعنی الفاظ بنائیے۔ تو پیارے بچوں، اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے اپنی فہم کے مطابق آپ نے ان حروف تہجی کو بغور دیکھنا ہے اور ترتیب سے ان سے الفاظ اخذ کرنے ہیں۔ زبان شناسی۔ نمبر 7، دیے گئے الفاظ کے اعراب کو مد نظر رکھتے ہوئے جملے اس طرح بنائیے کہ ان الفاظ کا مطلب واضح ہو جائے۔ دل، دل، گل، گل، تیر، تیر، کشتی، کشتی، ملک، ملک۔ تو پیارے بچوں، زیر اور پیش کا خیال رکھتے ہوئے الفاظ کا مفہوم جانتے ہوئے آپ نے ان الفاظ کے جملے اپنی فہم کے مطابق تحریر کرنے ہیں۔ تخلیقی لکھائی۔ نمبر 8، میری پہچان پاکستان کے عنوان پر ایک جامع مضمون تحریر کریں اور اپنے اسکول میگزین کے لیے پرنسپل صاحب کو بھیجیں۔ اگلی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔